1 2 3 رمضان، اتوار، پیر، منگل، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں، اور جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ رمضان کے یہ دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و خوار کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، نہ تو کاروبار ہے، نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو 1 2 3 رمضان، اتوار، پیر، منگل، ان دنوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرا یقین کریں، آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار نہیں دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر آپ کسی سے پیسے مانگے تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان، وہ اتنا کریم ہے۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شعبان کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 1 2 3 اتوار، پیر، منگل، ان دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ماہ رمضان کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ شروع ہو اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے
کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 1 2 3 اتوار پیر منگل ان دنوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب چاہاں جیسے وقت ملتا چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی پورا ہو نہیں سکتا، جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نے گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے، جو جھولی پھیلا کر منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟
آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ ارشاد الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی دعا 11 بار پڑھنے سے اللہ 11 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائشیں اٹھا لی جائیں، تمام تنگ دستیاں ہٹائی جائیں، تو تمام بندشیں توڑ دی جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اور یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمان یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کی صفحات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کو 21 بار پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ماہ رمضان کے ان بابرکت قبولیت والے دن، ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔
یقین کیجئے گا کہ اللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اتنا مال فرما دے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ یہ دن بڑے خاص دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، یا جو چاہے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس بندے سے اپنی عاجزی اور انکساری، عطاوت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے، تو جو ہی وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔